والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے کہا گیا تھا کہ علماء اہل سنت کا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کردار اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا ہے. 7-8 منٹ ہونے کو 45 منٹ پر بات ختم کرنی ہے تو کیا کروں گا؟ خلاصہ میں عرض کر دوں گا. بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب عقد مبارک ہوا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت ام المومنین کے ہاں ایک لڑکا غلام تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ. یہ چھوٹی سی عمر میں اغوا ہو گئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ کے طور پر پیش کیا ام المومنین نے کہ یہ غلام آپ کے لیے. کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے فراق میں اپنی بینائی کھو بیٹھی تھی، جس طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ہجر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں. آپ کے والد روتے رہتے تھے. ایک دن ایک قافلہ آیا تو اس نے آ کر مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ اس کی شکل تو ملتی ہے اس بچے کی حارثہ سے، ہونا یہ ان کا بیٹا ہی ہو. انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام تو زید ہے. انہوں نے کہا بات بن گئی. وہ جاتے ہیں اور جا کر حارثہ سے کہتے ہیں تیرا بیٹا مل گیا ہے، اور ملا بھی اس کریم کے پاس ہے کہ جو انکار کرتا ہی نہیں. جاؤ گے تو مل جائے گا. کہاں ہے؟ کہاں کہ مکہ میں. کس کے پاس ہے؟ محمد رسول اللہ کے پاس. اب آپ کے والد حارثہ اور چچا اور کچھ عزیز مل کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اس وقت حضرت زید حضور کے پاس نہیں تھے. کہا کہ جی ہمارا بیٹا ہے آپ کے پاس. اچھا کون؟ زید. آپ اگر کرم فرما دیں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو بڑی ذرہ نوازی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے تو لے جاؤ. میں تو انکار نہیں کرتا، اس سے پوچھ لینا. حضرت زید آ گئے. انہوں نے یوں آنکھ اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں. تو جو اشعار بہت لمبے ہیں جو باپ نے کہے، وہ وقت کی بہت کمی ہے تو میں صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. جو بڑی کام کی بات کہی وہ یہ کہی کہ وہ تیرا آقا محمد تو تجھے آزاد کرنے پر راضی ہے، اب بات تو تیری ہے کہ تو غلامی کو قبول کرتا ہے یا آزادی کو. ان کا میں تو نہیں جاتا. تیری ماں کی بینائی چلے گی، میں تو نہیں جاتا. شاید یہ اردو کے نصیب میں تھا. بڑے بڑے جملے لکھے گئے اس پر، بہت کچھ لکھا گیا،
لیکن جو اردو کے نصیب میں تھا وہ اس کو ہی مل کر رہا. وہ کیا تھا؟ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. تجھے کیا پتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی تو ہے ہی محمد رسول اللہ کی غلامی کا نام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نکاح اپنے رشتہ داروں میں کر دیا. نہ بن پائی، میاں بیوی کے درمیان نہ بن سکی، طلاق ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین حضرت زینب عرض کرتی ہیں، جو ابھی تک ام المومنین نہیں بنی، زید کی زوجہ، زید کی زوجہ جس کو طلاق دی ہوئی ہے، مطلقہ. اب وہ کیا عرض کرتی ہے؟ یا رسول اللہ کو دعا کیجیے کہ میرے لیے بھی کوئی اچھا مناسب رشتہ ہو جائے. حضور نے پیغام نکاح بھیج دیا. اب بتائیے کوئی ہے ایسا؟ پہلے تو غلام کو اپنی عزیزہ سونپ دے، وہ طلاق دے دے تو پھر ام المومنین بنا دے. جب یہ بات ہوئی تو کافر کہنے لگے کہ دیکھو. اب یہاں پر ایک بات بڑی پیاری تھی کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاتا ہے تو لے جاؤ. جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضور نے فرمایا زید پھر ادھر آ، اور پکڑ کر بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ زید تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے. اب یہ ہے محمد کی غلامی. کون ہے محمد کا بیٹا جی؟ حضور نے دیا نا، یہ شرف دیا. حضور نے یہ شرف بخشا کہ تو محمد کا بیٹا ہے. اب محمد نے جس کو اپنا بیٹا کہا وہ جا حسنین کریمین ہے یا حضرت زید ہے. کہاں غلام، کہاں رسول اللہ کا بیٹا. جب عقد حضرت زینب سے ہو گیا تو اب کافر کہنے لگے نو نہ کا بیاہ کر لیا. بات تو بنتی تھی نا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، وہ نو نہیں نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول ہے، تو مردوں میں سے کسی کے باپ. حضور کے تو بیٹے تھے، حضور کے تو بیٹے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی. سنیاں دا کوئی پیر ہوندا نا تو پتر ہوئے نا تو بھاویں لاڑاں لگدیاں ہون سی ایویں چٹی جانا. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ امت محمدیہ کہیں محبت رسول میں اس قدر نہ بہ جائے کہ حضور کے بیٹے ہو تو کہنے یہ بھی نبی ہے. یہ حکمت تھی. ان کو بچپن میں مرد کس کو کہتے ہیں؟ جو کامل مرد کون ہے؟ جو بالغ ہو. نابالغ بچہ ہوا کرتا ہے. محمد تم میں سے کامل مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے. یہ تو اللہ کے آگے فرمایا. اور یہ کوئی عام رسول بھی نہیں ہے، خاتم النبیین، نبیوں کے آخری ہے. خاتم النبیین، نبیوں کے آخری. اب آؤ ذرا قرآن کی سیر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا خاتم المرسلین، خاتم النبیین فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. باقی سارے کے سارے کیا ہے؟ نبی. اب جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ رسول ہونا ضروری. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کل کو کوئی اگر یہ فرما دوں کہ محمد آخری رسول ہے، کل کو کوئی یہ کہہ دے چلو نبی تو آ سکتا ہے نا،
تو اللہ نے فرمایا میں نبی کہہ رہا ہوں، خاتم النبیین، آخری نبی۔ رسول تو دور کی بات ہے، کوئی نبی بھی اب نہیں آ سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ تفسیر کیا بیان فرمائی؟ انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو میں آخری نبی ہوں۔ اس کی تفسیر اور ترجمہ تشریح یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کوئی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بروزی کی چپر لگائے تو نہیں لگے گی، اگر کوئی ذلی کی چپر لگائے تو نہیں لگے گی۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ اسود انسا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب بات نہیں بن رہی تھی حضور کے سامنے کسی کی بات بن سکتی ہے جی؟ حضور کے سامنے کسی کی بات کیسے بنے؟ میں نبی۔ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا ایسا کر، باقی ساری دنیا کا تو نبی، یہ تھوڑا سا علاقہ میرے لیے چھوڑ دے۔ اب پنڈ دا میں نبی، پنڈ دا تے باقی تو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں زمین پر ہاتھ کر کے ایک تنکا اٹھایا، تنکا، فرمایا ختم نبوت میں سے یہ بھی نہ دوں۔ کیا حضور نے فرمایا ختم نبوت میں سے یہ بھی نہ دوں؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ختم نبوت پر نو کمپرومائز، ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہم۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، بس ٹھیک ہے۔ اب ہتھیار ہوتا ہے نا، ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو ختم نبوت کے محافظ ہے نا، یہ در حقیقت ختم نبوت کے ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار ہے سارے کے سارے، اور ہتھیار مالک کو بڑا ہی پسند ہوا کرتا ہے۔ کس کے ہتھیار ہیں یہ؟ رسول اللہ کے ہتھیار ہیں۔ رسول اللہ کو یہ بڑے پیارے ہیں جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے پہرا؟ جس نے سب سے پہلا پہرا دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور آج کے دور میں جس نے آخری پہرا دیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے، اور ایسا پہرا دیا، دکھا دیا بتا کر پوری دنیا کو۔ اب اگر ایسا پہرے دار ہو، آپ نے سنا ہوگا وہ کہا کرتے میں کتا پاک، کہا کرتے نا خادم سر سے، آپ ایسا کریں کہ خادم حسین نام لکھ دیں، خادم حسین رضوی نام بھی لکھیں، فیس بک پہ ڈال دیں، آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی۔ جتھے کتا تگڑا ہوئے نا آدھے نو یا تو زہر دیو، کیوں جی؟ ادھا کو راہ بند کرو، کو راہ لبو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جی مسئلہ سمجھ میں آگے نا، ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی نہیں۔ آپ سب میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کو ختم نبوت پر شک ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت دو آیتیں پڑھ کے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سورہ بقرہ شریف کو کھولے، الف لام پہلا رکو، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان لانا ہے کس پر؟ انزل الیک، جو تجھ پر نازل ہوا، یہی ہے نا جی، وانزل من قبلک، اور جو تم سے پہلوں پر، جو پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو رسول اللہ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا۔ اگر کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا تو اللہ فرماتا جو بعد میں آئے گا اس
بھی ایمان لانا. یہ رب نے مور لگا دی ختم نبوت پر کہ محبوب جب تو آ گیا, جب تیرا قرآن آ گیا, جب تجھ پر میرا کلام آ گیا, تو اب اس کا مطلب ہے اسی پر ہی ایمان لانا ہے, کسی اور پر ایمان نہیں لانا. میں نے بھیجنا ہی نہیں. میں نے تو کوئی کلام دوسرا بھیجنا ہی نہیں. یہ رب ذوالجلال کی مہر ہے کہ ایمان کس پہ لانا ہے؟ جو پہلوں پر نازل ہوا. توریت کو مان لو, زبور کو مانو, صحف انبیاء کو مان لو, قرآن پاک کو مان لو. اگر کوئی اس کے بعد کہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سامنے آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں, کوئی کہے کہ میں نبی ہوں, سننے والا ذرا ترلے سے کہہ دے, چپکے سے کہہ دے, کسی طرح بھی کہہ دے یہ نبی ہے تو معجزہ دکھا, اس سے ویلے کافر. کون؟ معجزہ مانگنے والا نہیں جی, کہنے والا تو کافر ہے نا. جو اتنا بھی سوچے کہ اگر نبی ہوگا تو معجزہ دکھائے گا, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت میں. تو آپ دیکھ لیں یہ کتنا پکا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کسی نبی کی ماں کا نام لیا؟ قرآن پاک میں کسی نبی کی ماں کا ہو تو ان کا کیوں لیا؟ اگر اکیلا عیسیٰ کہہ دیا جاتا, موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا, باپ کے ساتھ آیا یا ماں کے ساتھ آیا؟ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام, سارے انبیاء اکرام کا نام جو آیا وہ کیسے آیا؟ اکیلا آیا. ماں کا نام آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا آیا. وہ کیوں؟ رب کو پتا تھا ایک بے ایمان پیدا ہوگا, ایک بے ایمان پیدا ہوگا جو مرزا قادیانی ہوگا. وہ کہے گا کہ میں مسیح موعود ہوں, میں مسیح موعود ہوں. وہ یہ اس نے دعویٰ کیا 1900 میں, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے قبل اس نے یہ سارے دعوے جتنے تھے وہ سارے کے سارے مسیح موعود کہا, پہلے اپنے آپ کو مصلح کہا, مجدد کہا, یہ کئی کچھ کر پینترے بدلتا رہا, گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر آتا رہا. آخر اس نے یہ کیا کہا, نبی ہونے سے پہلے یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں جس نے آنا تھا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے. قادیانی مریم کا بیٹا نہیں ہے, اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی. اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ چراغ بی بی. رب کا نظام ہی وکھرا ہے, رب کا نظام ہی وکھرا ہے. وہ جتنا اس کے پیارے پر کوئی بکواس کرتا ہے وہ رب اتنا ہی اہتمام کرتا ہے. اب اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی. اس کو چراغ بی بی کے نام سے بہت کم لوگ جانتے تھے. چراغ بی بی کے نام سے بہت کم لوگ جانتے تھے. کس نام سے جانتے تھے؟ کسیٹی. اچھا اب میں نہیں کہتا مسجد ہے, کسیٹی دا ترجمہ اپنے دل سے کر کے دیکھ لو. اپنی ماں کو بھی گندا کروایا بدبخت نے. اللہ نے یہ قرآن کریم میں ساری باتیں بیان فرما دی, اس کا نعت کا بند کر دیا. اور آپ کو مبارک ہو. رائے احمد کمال یہ ادیب ہے, مولوی نہیں ہے, کسی مسلک کا مولوی. کیا نام بتایا میں نے؟ رائے احمد کمال. اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سازشوں کا دیباچہ. سازشوں کا دیباچہ. اس میں اس نے لکھا کہ ایک بھی بریلوی قادیانی نہیں ہوا. کیا بات, قادیانی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو آپ کے عقیدے کا تحفظ بتا کے جا رہا ہوں. ایک قادیانی بریلوی نہیں ہوا. وجہ لکھی کہ یہ شاید احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ جو سنی ہے نا, سنی,
ان کو کوئی پیر اپنے پیچھے لگائے، بے نمازی بے عمل جونڈے والا، یہ لگ جاتے ہیں، یہ پیچھے لگ جائیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مان لیں گے۔ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے، وہ کتنا بڑا پیر ہو نکال کر پیر پھینکتے ہیں۔ یہ اس تعلیم کا اثر ہے کہ ایک بھی سنی بریلوی مرزائی نہیں ہوا۔ چیلنج ہے ہمارا، کوئی ایسی تو بات نہیں کرتے نا جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مرزا قادیانی نے کتاب لکھی براہین احمدیہ، اس پر ریویو لکھا۔ آج بھی وہ کتابیں اس کی کثرت کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، قادیانی کی۔ یہ براہین احمدیہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس پر جو ریویو ہے، ریویو کا مطلب کیا ہے؟ تقریض، یعنی کتاب کی صفت، کتاب کے بارے میں اچھے الفاظ، اچھے کومنٹس کس نے لکھے؟ چیلنج ہے میرا چیلنج ہے، میں دکھانے کا پابند ہوں۔ اگر مر بھی جاؤں تو میری لائبریری میں آ کر دیکھ لینا، کتاب مل جائے گی، اوپر نشان لگا ہوگا محمد حسین بٹالوی نے یہ لکھا تھا کہ موصوف ہمارے ہم مکتب ہیں۔ کیا لکھا؟ ہمارے ہم مکتب ہیں، اس کے خیالات کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کا مسلک کیا تھا؟ چھوڑیے، سن لو، واپسی اہل حدیث۔ کون؟ محمد حسین بٹالوی۔ ایک بہت بڑی کتاب، اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ وسایا مسلک دیوبند کا معتبر نام ہے، اللہ وسایا۔ اس نے کتاب لکھی کہ قادیانیت کے خلاف کلمی جہاد کس کے خلاف؟ قادیانیوں کے خلاف۔ اس نے یہ لکھا، اس میں لکھا کہ سب سے پہلے جس بندے نے قلم اٹھایا قادیانیوں کے کفر پر، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایک بھی کتاب نہ دکھا سکوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ جس نے سب سے پہلے قلم اٹھایا اس کا نام احمد رضا ہے، اور جس نے اس کے دفاع میں قلم اٹھایا، مرزا قادیانی کے دفاع میں قلم اٹھایا، وہ دو مولوی تھے جن کی مخالفت میں اور مرزا قادیانی کی کے دفاع میں قلم اٹھایا۔ اس کا نام، کتاب کا نام ہے فتاوی قادریہ۔ فتاوی قادریہ۔ یہ مولوی محمد احمد تھا جو دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا۔ اب اس کی مت کس نے ماری؟ انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس کو صالح لکھا ہے۔ یہ فتاوی قادریہ بھی میرے پاس موجود ہے لائبریری میں۔ اس کو مرد صالح قرار دیا۔ قربان جاؤں، یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کی نظر بڑی دور ہو کر جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے۔ کیسے جلیل القدر ولی کہ آپ نے بھانپ لیا تھا، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہجرت فرمائی۔ آپ نے پاکستان ہندوستان چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گئے مدینہ منورہ کہ آقا کی گلیوں میں جا کر رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میر علی تیری ضرورت ہے ادھر، مہر علی تیری
ادھر ضرورت ہے. ایک بدبخت میری احادیث کو اپنی تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، اور علماء دیوبند کے مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ادھر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب خدا کے لیے چلے جاؤ. آپ نے فرمایا حضور کا قرب چھوڑ کر، کہا کہ وہاں پر جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا سد باب اگر کوئی کر سکتا ہے تو تو ہی میر علی ہے. اس کا سد باب تو ہی کر سکتا ہے. یعنی یہ کہہ لو کہ مسلک دیوبند کے جلیل القدر علماء مولانا اشرف علی تھانوی، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب، ایسے ان کے اکابرین کے پیر و مرشد کو اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلے تو حفاظت کے لیے کوئی نظر آتا ہے تو سنیوں کا پیر میر علی ہی نظر آتا ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑی پیاری ایک بات کہی تھی. فرمایا لوگوں سنو، بس پانی مجھے دے دینا جی، مجھے شوگر ہے تو میرا گلا خشک ہو جاتا ہے میرا. فرمایا سنو سنیوں، ہمارے بابا پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس زمین تھی 3 کنال. کتنی زمین تھی؟ 3 کنال زرعی رقبہ تھا. اس نے دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 3 کنال اراضی کے مالک، اور ٹکر کس سے لی؟ مرزا قادیانی سے نہیں، اس کے پالنے والے انگریزوں کے ساتھ. انگریز جیسے آج کل امریکہ کے خلاف بات کرنا ہے نا، ایسے ہی اس وقت مرزا قادیانی کے خلاف بات کرنا تھا. 3 کنال، اور فرمایا تم اتنی بڑی بڑی اراضیوں کے مالک ہو کر ایتھے تے پتہ لگدا کہ حضور نہ محبت چ سچا کیڑا ہی. اور وڈے وڈے پیر تے وڈے وڈے مولوی تے وڈے وڈے سان تے وڈے وڈے جماعتاں دے صدر سوار دے اندر وڑ کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ کو اپنی ذات کے لیے، اپنی ختم نبوت کے لیے، اپنی ناموس کے لیے کام لینے کے لیے ان کی ضرورت نہیں. وہ ٹانگوں سے معذور ہو تو پوری دنیا کو کھڑا کر جاتا ہے. نظر پیچھے چاہیے. آپ آ گئے میدان میں، آ جا بھائی قادیانی، آ جا، تو ایسا کر مجھے کھا جا. پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ قادیانی آ جا اور مجھے شیر بن کر مجھے کھا جا، نہیں تو میرے مقابلے پر آ، میں تجھے شیر بن کر کھا کر دکھاتا ہوں. آپ اگر لاہور جائیں تو یادگار کے ساتھ ایک چھوٹا سا نالا سا چلتا ہے آج کل، اس کا نام تھا اس وقت بڈھا دریا، اس کو بڈھا دریا کہتے تھے. فرمایا بادشاہی مسجد میں للکارا تھا، چیلنج دیا تھا کہ بادشاہی مسجد میں آ جا، اور وہاں پر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آ قادیانی، اس دریا کو تو حکم دے کہ مشرق سے مغرب چلتا ہے، مغرب سے مشرق چل، نہیں تو میں چلا کے دکھاتا ہوں. لاؤ ایک باقرہ اور لڑکی، کماری بچی لاؤ، اس کے اوپر ڈالتے ہیں پردہ. قادیانی آ، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں محمد کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہوں، آ مقابلے پر آ جا. تو کہے بچی سے کہ باہر آ پردے سے بیٹا لے کر، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو مریم لے کر آئی تھی، آ، نہیں تو میں کہتا ہوں. کسی نے پوچھا پیر صاحب بیٹے ایڈے وڈے دعوے، تو آپ نے فرمایا سنو،
کٹا اپنے کیلے دے سر تے تینگڑ دائی. یہ پنجابی کے الفاظ تھے پیر صاحب کے. کٹا اپنے کیلے دے زور تے تینگڑ دا. میری کنڈ پیچھے میرے آقا نے ہاتھ رکھیا سی کہ چھڑ جو کر دیں گے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا کہ چلو آ جا بھائی آ جا. میری 2-3 باتیں جواب دے دے. ایک بات عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک بات آسان عام فہم, کوئی نبی ایسا دکھا دو جس کا نام مرکب ہو. آدم ایک لفظ پر, ابراہیم, اسماعیل, لوط, جتنے بھی نبی ہیں سب کا نام مفرد ہوا ہے. فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا نام ہی مرکب ہے. نبی کا نام کبھی 2 لفظوں پر مشتمل نہیں ہوا. تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. ایک اور دلیل سنیں. یہ 10 بندے ہیں ایسے, 10 بندے پورے پاکستان میں جنہوں نے تحریک ختم نبوت کی تاریخ لکھی ہے. اس میں الحمدللہ میں بھی ہوں. میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے بڑی پسند کی تھی. میرا بڑا ان کا رابطہ ہوا کرتا تھا اس وقت. علامہ صدیق ہزاروی صاحب بہت بڑا نام ہے ہمارا, تو وہ میری کتاب کی تقریب رونمائی پر آئے تھے. ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب آئے تھے. الحمدللہ ہم نے محنت کی تھی, ہم نے اس پر کام کیا. جب میں نے یہ کام کر رہا تھا تو میری نظروں سے ایک بات گزری. اس کی ایک رشتہ دار تھی, اس کا نام تھا محمدی بیگم. کیا نام تھا؟ اس نے کہا کہ جی میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. اب ان کو لالچ دینے لگا, اس کے والدین کو لالچ دینے لگا. وہ کہنے لگی نہیں. محمدی بیگم کہنے لگی تیری قبر تے لکھاں سلام. کہنے لگی, ابھی یہ بڑی مزے کی بات ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہنے لگی مردی مر جانا, اس کتے کے نال نکاح نہیں کرانا. مردی مر جو. وہ نہ ہوا. اس نے انگریز کو استعمال کیا, اس کے بھائیوں کے لیے سرکاری نوکری کا اعلان کیا کہ سرکاری نوکریاں کھلی, جتنا پیسہ تو سارا انگریز نے لونا سی, وہ دے گے, بس تو نکاح کر دے. اس نے کی ہجرت. وہ کہاں آئی؟ اج اس لیے اپنا آر فڑے جائیے نا بورے نو تے 65 شہزادہ آباد ہوندا. ہاں جی شہزادہ. وہاں پر وہ ہجرت کر کے آ گئی. وہاں پر اس کی شادی ہوئی تھی, اس کے بچے ہوئے. یہ رب کا بھی نظام وکھرا ہی ہے کچھ. اب وہ للکارتی رہی ساری زندگی. مرزا قادیانی کی ذریت نے, اس کی اولاد میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا اسحاق. اسحاق تھا نام اس کا. اس کو انہوں نے اتنا پیسہ دیا کہ پیسہ دے کر اس کو قادیانی بنا دیا. کس کے بیٹے کو؟ محمدی بیگم کے بیٹے کو, جنہیں آکے سے کتے نہ نکاح نہیں کرنا, مردی مر جو. تو اب اس نے یہ کہا, محمدی بیگم نے, اس نے ظلم بہت کیا ہے اسحاق نے. آج کے بعد نہ تو اس کا نام میری زبان پر آئے گا, اور اپنے مسلمان بچوں سے یہ کہا, اپنے مسلمان بیٹوں سے, کہ میری قبر ایسی جگہ پر بنانا کہ بدبخت یہ میری قبر پر بھی نہ آ جائے. یہ اسحاق جو قادیانی ہوا ہے کہیں میری قبر پر بھی نہ آ جائے. میری قبر ایسی جگہ پر بنانا. جب اس کا آخری وقت آیا نا,
جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے بیٹے اس کو لے گئے لاہور. میں نے بڑے ترلے لیے, اس کی اولاد کے بڑے ترلے لیے, یار مجھے قبر دکھا دو. یہ نہیں, یہ مانا وعدہ سی جی کسی نو دس چھڈیا تو کہتے ہو بدبخت کو آ ہی نہ جاوے. اس کے بھائیوں نے قطع تعلق کیا, ماں نے قطع تعلق کیا. لاہور میانی صاحب میں رات کو چوری دفن کیا گیا محمدی بیگم کو. آج تک سوائے اس کے گھر کے چند افراد کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, اور وہ قبر پہ زیادہ جاتے نہیں ہیں کہ ہمارے جانے سے کسی کو شک. تسی تو بے مچھاڑے مرد ہو. اگر اتنی بھی غیرت نہیں دکھا سکتا تو مسلمان کو سوچنا چاہیے نا. ہمارے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کردار سنو. آپ نے فرمایا مرزائیو آ جاؤ, میرا چیلنج ہے, میرے مقابلے پر آؤ, میرا چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے جی؟ آ جاؤ, آنکھوں سے پردے ہٹا دوں گا, آنکھوں سے پردے ہٹا دوں گا. چلو میرے ساتھ مرزا قادیانی کی قبر پر. میں اگر تجھ کو باولے کتے کی طرح دم منہ میں لے کر چکر کاٹتے ہوئے قبر میں نہ دکھاؤں تو جماعت علی نامی نہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو چیلنج سے سامنے آئے, کھل کر باتیں کی ہیں ہمارے علماء اہل سنت نے. ہمارے علماء اہل سنت کا کردار کیا ہے؟ ہم نے ویسی ختم نبوت کو چھوڑ دیا. خدا کی قسم, یہ اگر خادم حسین رضوی بابا نہ ہوتا تو آپ سے وہ لے گئے تھے. یہ ختم نبوت کا چیپٹر آپ سے چلا گیا ہوا تھا. یہ اس پر قربانیاں دینے والے کون تھے؟ علماء اہل سنت تھے. آج بھی فتاوی حسام الحرمین اٹھا کر دیکھو, سب سے پہلے جن کا نام ہے وہ قادیانی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہیں. کس نے لکھا تھا؟ اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے. سینکڑوں فتوے, 5 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں قادیانیوں پر. اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. سب سے پہلا محافظ ختم نبوت کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جب اچھا ایک مزے کی بات بتا دوں کہ افغانستان میں کوئی قادیانی نہیں ہے. چیلنج ہے ہمارا, دکھا دو افغانستان میں کوئی بھی قادیانی. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. عبد اللطیف نامی قادیانی گیا افغانستان میں, ادھر جا کے اس نے بات کی. اب ان کو شک گزرا یہ تو شاید جہاد کے خلاف ہے, قادیانیوں کے ہاں جہاد نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ امریکہ آج کیوں جہاد کے خلاف ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 125 سال پہلے مرزا قادیانی سے اعلان نبوت کروایا. کس لیے کروایا تھا؟ کہ یہ نبی بن کر جہاد کے خلاف فتوا دے گا. انہوں اتھے ہی سر وڈے آئے دا کہ دا عبد اللطیف تھا. عبد اللطیف دا سر ہن گل چلن دی پیکتے تے آندے ہو تے 8:45 تواڈے ہو گئے جی. بس کرنا جی, کپیا اتھے ہی انہوں نے. اس کے بعد کبھی بھی. اور اسرائیل میں, کہاں؟ اسرائیل میں آج بھی جو آپ کے سفارتکار کو پروٹوکول ملتا ہے کسی بھی ملک میں, اسرائیل میں قادیانیوں کا جو بھی قادیانیوں کا مبلغ ہوگا اس کا پورے کا پورا پروٹوکول جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ جو ایک سفیر کا ہے. اسرائیل دیتا ہے سفیر کا پروٹوکول. کس کو؟ جو قادیانی ہوگا. یہ تب شروع کیا تھا کہ جہاد ختم کیا جائے. مسلمانوں کے دل سے اقبال نے بڑی پیاری کی تھی بات, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج,
मुल्ला को इसके कोहो दबन से निकाल दो, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। अपने है रूहे मोहम्मद जी, रहेगी जी कोई? क्यों जी? रूहे मोहम्मद हम में है और ना चाहिए जिन देर तक मसीते बाच गए थे, आप तो फारक कर देंगे। सिद्दीक अकबर की औलाद में से, सिद्दीक अकबर की औलाद में से शाह नूरानी सिद्दीकी ने असेंबली में बिल लेकर आ गए, कादियानी काफिर, कादियानी। उस बिल पर आपने फरमाया, नूरानी साहब ने, ये वो बातें हैं कहां लिखी हैं? ये कहां लिखी हैं? ये नेशनल असेंबली की डिबेट में लिखी हुई है, नेशनल असेंबली की कार्रवाई में लिखी हुई है। मैंने गवर्नमेंट की जॉब की है कुछ 14-15 साल, और मेरी जॉब क्या थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो हमारी कौमी असेंबली की कार्रवाई हुआ करती थी वो किताब की सूरत में छपा करती थी, तो हम उसको पढ़ा करते थे कि ये सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। मैंने ये 15 साल नौकरी करके आया, इसलिए ये सारी की सारी कार्रवाइयां मेरी पड़ी हुई हैं। ये किताबी सूरत में सारी की सारी बातें मौजूद है। नवाबजादा नसरुल्लाह के पास आप गए, कहने लगे कि इस पे दस्तखत कर दो, पढ़ लो। उसने कहा नूरानी साहब आपने लिखा होगा तो सही लिखा होगा, आपके लिखे हुए पर आंखें बंद करके दस्तखत। और एक और बड़े मसलक का, खत्म नबूवत के ठेकेदारों का मौलवी था गुलाम गौस हजारवी, उसने इस पर दस्तखत नहीं किए थे नूरानी साहब की करारदाद पर, और उसी करारदाद की रोशनी में कादियानियों को काफिर करार दिया गया। अपने अकीदे के पर नाज करो कि तुम्हारे अकीदे में ऐसे लोग हैं। जब मिर्जा नासिर को बुलाया गया, मिर्जा नासिर को कौमी असेंबली में बुलाया गया कि अपनी बात का दिफा कर, वरना मुसलमान तुझे काफिर करार देने लगे हैं, मुसलमान तुझे काफिर करार देने लगे हैं, अपना दिफा कर ले। ये आ गया, सवालात लिखे गए। सवालात जब लिखे गए, कितने थे? 120 सवालात मिर्जा नासिर से करने के लिए लिखे गए। 70 अकेले दुरानी ने लिखे थे। ये नेशनल असेंबली की डिबेट की बातें हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। काफिर जब करार दिया जाने लगा तो उसने एक पैंतरा बदला। मिर्जा नासिर ने कौमी असेंबली में वो कहने लगा कि आपकी किताब है, उसका नाम है तहजीरुन नास, ये मौलाना कासिम नानोतवी की लिखी हुई किताब है। मसल के देवबंद के दारुल उलूम देवबंद का बानी कहा जाता है उसको। उसमें लिखा है कि अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबवी कहीं कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो आम लोग समझते हैं खातमन नबीय्यिन ला नबी बादी कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं है। उसने ये बात लाकर बतौर दलील पेश कर दी कौमी असेंबली में। मुफ्ती महमूद साहब कहने लगे नूरानी साहब उन्हें जवाब दियो। नूरानी साहब कहने लगे मैं जवाब दूंगा तो कईयों के मुंह उतर जाएंगे। ये लिखी हुई बात है, लिखी हुई बात है, लिखी हुई। मैं जवाब दूंगा तो कईयों के मुंह उतर जाएंगे। कहने लगे आज तो फिर आप पर ही है, आज तो आप पर ही है। आप खड़े हुए फरमाया सुनो नासिर, हमारे आला हजरत का फतावा हस्सामुल हरमैन, उसमें यह लिखा हुआ है जो इस इबारत का कायल है हमारी नजर में काफिर है। हम तो उसको भी काफिर कहते, तू मुसलमान कहां से आ गया? पर खचे उड़ा कर रख दिए उनकी दलीलों के। इसका नाम था सिद्दीकी शेर शाह अहमद नूरानी। किसी ने पूछा कि नूरानी साहब अल्लाह ने अगर पूछा तो क्या बताओ, अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करोगे? पता था ना कि क्या पेश करेंगे, ज़हन में था कि ये कहेंगे कि मदीना मुनव्वरा में कुरान हिफ्ज किया है। नूरानी साहब ने कुरान पाक कहां हिफ्ज किया?
मदीना मुनव्वरा में ये कहेंगे आपने फरमाया इस पर एतबार नहीं है, फलां पर चीज पर भी। आपको शायद ये किसी किसी को शायद ही इल्म हो कि नूरानी साहब सफर में हो या हाजर में, घर में हो या बाहर हो, कभी जिंदगी में 6 सिपारे की मंजिल नहीं छोड़ी उस मर्द खुदा ने, 6 सिपारे मंजिल नहीं छोड़ी। मेरा उनके साथ एक दफा रात गुजारने का मुझे मौका मिला, तो वो घर था एक, उसमें 2 कमरे थे, दरमियान में दरवाजे होते हैं कमरे से कमरे। तो मुझे कहने लगी यार मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं थक गया हूं, तो मैं सोने लगा हूं, तो तू ऐसा करके तू भी सो जा उस कमरे में। मैं दूसरे कमरे में जाकर लेटा था कि थोड़ी देर के बाद मैं रात को सो ना सका कि यार इतनी मेरी शान है कि मैं नूरानी साहब के साथ हूं। जब थोड़ी देर हुई ना तो किबला नूरानी साहब के कमरे की लाइट जल गई। वो मैंने ऐसे करके देखा तो नूरानी साहब ने अपने बैग से मुसल्ला निकाला और मुसल्ले पर खड़े हो गए। मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तो उन्होंने जल्दी जल्दी 2 रखते मुकम्मल कर, यार नींद नहीं सी आउंदी ते मैं क्या भी नमाज पढ़ूंगा तो हुण आजूगी, तो हुण मैनू आउण लग पई थी जा। हमारे तो ऐसे हैं, हमारे तो ऐसे हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ऐसे जलीलुल कदर हीरे अता फरमाए कि शुरू से लेकर आखिर तक, ये मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि एक बंदा दिखा दो जिसने किसी गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया हो और नारा या रसूलुल्लाह ना लगाया हो। चैलेंज है। आज तक जिसने भी कत्ल किया गुस्ताखे रसूल को, नारा एक ही लगा है, या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर ही वासले जहन्नम किया। हमारा एक और बबर शेर था जिसको अब्दुस्तार खान नियाजी कहते हैं। अब नियाजी साहब को होगी सजाए मौत, नियाजी साहब को सजाए मौत होगी। अब वो कहने लगे जी आपको वहां पर कहा कि यू विल साइन इट, इस पे साइन करो, डेथ वारंट। फिर मैं तो नहीं करता। क्या डर गए मौलवी, डर गए? फिर मैं डरिया नहीं, साइन कर दूंगा, 10 बार कर दूंगा, लेकिन करूंगा उस वक्त वह नहीं किस दरो, जब फांसी देने लगो ना तो फांसी के फंदे को जब चूम लूंगा तो ये कहूंगा कि या रसूलल्लाह आपके नाम का फंदा मंजूर करवाओ, साइन। ऐसे कैसे कर दूं, ऐसे कैसे कर दूं? वो कह मौलवी एडी जरूरत, मौलवी एडी जरूरत। फरमाया जब रसूलुल्लाह के नाम पर जान कुर्बान का नारा लगाया तो फिर करेंगे भी तो सही ना, फिर करेंगे भी तो सही ना। मुफ्ती सैयद महमूद अहमद रजवी, सैयद महमूद अहमद रजवी, ये हिजबुल अहनाफ के थे। सैयद दीदार अली शाह साहब और सैयद अबुल बरकात अहमद शाह साहब जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उनके ये सैयद दीदार अली शाह साहब के पोते हैं, सैयद अबुल बरकात अहमद शाह साहब के बेटे हैं। 2 तहरीकें चली हैं, 1953 और 1974। अब इसमें एक तहरीक में ये जनरल सेक्रेटरी थे, एक में ये सदर थे। अब लोगों ने क्या बातें गढ़ी कि जी नियाजी साहब को जब ना फांसी की सजा होनी थी ना तो गिरफ्तार करने लगे ना, गिरफ्तार करने लगे तो नियाजी साहब देग में छुपकर चले गए। खुदा खौफ करो, मैंने खड़े होकर देखा नियाजी साहब का कद मुझसे इतना ऊंचा था कि मैनू देग च बिठा के दिखाओ। वो आ सकते हैं देग में? ऐसा जलीलुल कदर बहादुर आदमी, बातें ऐसी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा 1 2 4 नहीं, ये खादिम हुसैन रज़वी ने मोहर लगा दी कि ये पीछे जितनों के किस्से हैं ना, ये कोई ऐसी बातें नहीं, सच्ची है। अगर देखना हो तो बगैर टांगों के खादिम हुसैन रज़वी को देख लो, तो जब बगैर टांगों वाला इसने काम कर जाता है तो टांगों वालों क्या करते रहे होंगे। ये तो सारी बातें। अब 2-3 बातें सुन ले। 1953 की तहरीक थी, मुसलमान गौर करना, 1953 की तहरीक, मोची दरवाजा में जलसा था,
موچی دروازہ میں، وہاں پر زور کی اذان ہونے لگی، اور اس وقت ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، یہ بدبخت سارا قادیانی پکا تھا، اس نے کھیل رچایا ہوا تھا، اس نے گنڈوں کو، قادیانی گنڈوں کو پولیس کی وردیوں میں وہاں پر بھیجا ہوا تھا۔ اذان ہو رہی ہے، موچی دروازے کے درمیان میں مسجد ہے جی، ایک دیکھی ہوگی کسی، دونوں طرف رستہ جاتا ہے روڈ میں، اور درمیان میں مسجد ہے، اس میں اذان ہونے لگی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، قادیانیوں نے گولی مار دی۔ پتہ اذان مکمل ہوئی تھی یا نہیں؟ اذان مکمل ہوئی، اذان مکمل ہوئی، جو ہی جملہ ختم ہوتا گولی لگتی، دوسرا جوان آتا کھڑا ہو جاتا، 7 بندے اس اذان پر شہید ہوئے، 7 آدمی شہید ہوئے، یہ ختم نبوت کے مجاہدین سارے سنی، یہ بھی باقی بات ہے، سارے اسی کے۔ ایک بڑھا آدمی جس کو بڑھاپے میں اللہ نے ایک بچہ دیا تھا، اس نے گندے کندھے پر اس کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ نعرہ لگا رہا تھا، تاجدار ختم نبوت، وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے کہتا زندہ باد، تو وہاں پر ایک گولی آئی اور لگی اور اس بچے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، کہا کہ مولا یہی تو تھا، یہی تھا، یہی تھا تیرے نبی کی حرمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے لے کر آ گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ سارے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ داستانیں ہیں جو آپ کے بڑوں نے رقم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حاضر ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے قبول فرمائے۔ ایک گزارش اگر کروں تو سوچنا ضرور چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کسی کے لیے ایصال ثواب کی محفل کرے کہ 50-60 روپیہ 1000 روپیہ اتنے خرچ کر کے روٹی کھوا دے، ہوئے گا جی اپنے سے؟ نظر دوڑانا۔ میں یہ نہیں کہنے لگا کہ بچوں کو میں نے 2 آنے دے دیو، میں تو بڑا فقیر تھا، درویش صفت آدمی، الحمدللہ بے نیازی اللہ نے بڑی دی ہوئی ہے۔ تقریر کے لیے کہیں بھی جاؤں میں تو بس سے بیٹھ کے آ جانا، کدی کیا ہی نہیں گڈی سے جانا۔ میں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی ہے ختم نبوت کے لیے، میں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے ختم نبوت پر، الحمدللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے، یہ بندہ سوچے کہ مجھ جیسا فقیر آدمی موٹی موٹی کتابیں لکھ کر فی سبیل اللہ تقسیم کرتا رہا ہے، تو اگر اللہ نے دیا ہے تو ایک کتاب آپا بھی چھاپ کے ماں باپ دے ایصال ثواب واسطے خالص ختم نبوت پر، کیا خیال ہے جی؟ شیخ احمد نورانی نے کہا تھا کہ وہ کاغذ کا پرزہ جس پر قرارداد لکھ کر پیش کی تھی، جب قبر میں جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو کہوں گا کہ یہ ہے میرا نامہ اعمال، میرا نامہ اعمال یہ ہے۔ نیازی صاحب سے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ فرمایا تھوڑے یہ دن سی۔ کہا کون سے؟ کہا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے قید میں گزارے، وہی تو زندگی ہے، باقی تو شرمندگی ہے، وہی زندگی ہے، باقی شرمندگی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ علم الدین تو ایک بار کہہ دے میں نے قتل نہیں کہا۔ اس نے کہا یار کتنا آگ چھڈاں، تو کہنا بھی کیا چھڑ نہیں کیتا، پیچھے حضور روز آؤندے نے علم دین تیری کانڈتے ہیں۔ میں اگر کہوں گا کہ نہیں مارا، حضور نے آنا چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا پھر؟ یہ ہے ختم نبوت۔ اگر کسی سے ہو سکے، میں نے کتاب لکھی تھی 7 ستمبر 1974 کی غیر معمولی اہمیت، وہ چھوٹی کتاب تھی، میرا خیال کوئی 50-60 صفحے کی ہے۔ وہ بڑے بڑے ہمارے جو جید خطیب تھے نا، بڑے بڑے خطیب، وہ جس کے پاس پہنچی پھر انہوں نے مجھے کہا یار چس نہیں آ گئی، کتاب پڑھ کے چس آ گئی جی ایمان نہ، ساڑیاں تو 6 مہینے دیا تقریراں بن گئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو 10-15 ہزار سے
ایک چھوٹا سا رسالہ مجھ سے لے لینا، وہ کسی پریس والے کو دے کے چھپوا دینا، جس میں قادیانیوں کے عقائد ہوں، تحفظ ختم نبوت کی کوئی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ